علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا، قالت کہا، الاعراب دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لے آئے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولکن اور لیکن، قولوا تم کہو، اسلمنا ہم اسلام لے آئے، ولیکن اور لیکن، قولوا تم یہ کہو، اسلمنا ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ولما اور ابھی تک نہیں، ولما اور ابھی تک نہیں، يدخل داخل ہوا، الایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِنْ اور اگر، تُطِيعُوا تم حکم مانو، تم اطاعت کرو، اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم تو وہ کم نہیں کرے گا تم سے، لا یلتکم وہ کم نہیں کرے گا تم سے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، لا یلتکم تو وہ کم نہیں کرے گا تم سے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اعرابیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو الاعراب کے اندر الف لام استعمال کیا ہے، یہ الف لام جنس کا نہیں ہے بلکہ الف لام عہد کا ہے، کیونکہ اس سے مراد تمام دیہاتی مراد نہیں ہے، ان میں کچھ مخلص ایمان والے بھی ہیں، جس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 99 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہاں پر مراد وہ دیہاتی ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور اسلام کی قوت و طاقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، دل میں تکذیب بھی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جا سکے، لیکن ابھی تک کچھ تردد ان کے دل میں باقی تھا، ایمان اور یقین پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جب نبی علیہ السلام عمرہ حدیبیہ کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں گئے تھے، اور ان کا ذکر سورہ الفتح آیت نمبر 11 کے اندر بھی پیچھے گزر چکا ہے، سیقول لک المخلفون من الاعراب میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، قالت الاعراب ان دیہاتیوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ اب سورت کی ابتدا کے اندر آپ نے یہ بات سنی تھی اور پڑھی تھی کہ کچھ دیہاتی نبی علیہ السلام کے آداب اور اسلام کے دوسرے احکامات سے پوری طرح واقف نہیں تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے وہ آداب بیان کیے اور ان کو تلقین کی، ان آداب کی، ان احکامات کی، اور جو ان کے اندر جاہلیت کا فخر، غرور، تکبر اور جاہلیت والی قباحت موجود تھی، وہ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے واضح کر دی تاکہ وہ لوگ نکال دیں، اور فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ آمنا ہم ایمان لے کر آئے ہیں، بلکہ قل لم تؤمنوا کہہ دیجئے کہ تم ایمان ابھی تک نہیں لائے، ابھی تک تم ایمان لے کر نہیں آئے، ولیکن قولوا اسلمنا اور لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کے اندر عام طور پر اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اسلام اور ایمان اس کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ کیا ہے، دل میں جس بات کا یقین ہو اور ظاہری فرما برداری ہو، اس کو ایمان اور اسلام کہتے ہیں۔
اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بنو عبد القیس کے لوگ آئے تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے ایمان کی وضاحت کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایمان کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے معتبر وہ اسلام ہے۔ یعنی ایمان کو نہیں یہاں پر قرار دیا، یعنی ایمان اور اسلام در حقیقت دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسلام سے مراد ظاہری احکام کی پابندی ہوتی ہے، ظاہری احکام کی پابندی ہوتی ہے، اور ایمان سے مراد دل کا یقین ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر فرق موجود ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں اسلام ہے۔ تو وہاں پر فرق ہے۔ تو ظاہری احکام کی پابندی وہ اسلام ہے، اور دل سے مان لینا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہے؟ اسلام سے مراد دل سے مان لینا بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسلام سے مراد دل سے مان لینا ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد دل اور یقین سے تسلیم کر لینا، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی الغرض آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اندر فرق بھی موجود ہوتا ہے۔ ظاہری اعمال ہوں تو ان کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے، اگر دل کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو ایمان کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ظاہری اعمال پر ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور دل والی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ کہو کہ اسلمنا، ہم کیا ہو گئے؟ ابھی مطیع ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ابھی ہم اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر اس طرح داخل نہیں ہوا کہ تم پکے مومن، پکے مسلمان بن جاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین جو ہے تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، پورا پورا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر دینا ہے۔ اور یہاں پر اجر کون دے گا؟ اللہ رب العالمین کی ذات دے گی۔ اور فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اطاعت کے بعد اگر پہلی جو تم سے کوتاہیاں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس پر رحم کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔